مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کب روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ تو یاد رہے کہ نماز کی طرح روزہ بھی فرض عین اور اسلام کا اہم رکن ہے، اور روزہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا بے دین اور بلا عذر شرعی کے چھوڑنے والا سخت گنہگار اور عذاب نار کا سزاوار ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف سے روزہ رکھنے کی فضیلت اور نہ رکھنے کی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ اس قدر اہم عبادت روزہ ہے کہ سن 2 ہجری سے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہیزگار امت نے پابندی سے رکھا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پہلے اور نبیوں اور ان کی امت پر بھی روزہ فرض تھا۔ ابتدائی دور اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہر حال میں روزے کی پابندی کی، بلکہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان مبارک کے علاوہ دوسرے ماہ میں نوافل روزے کی پابندی فرماتے رہے۔ گویا روزہ بڑا ہی بہتر عبادت ہے جس کی پابندیاں اللہ کے محبوب بندوں نے کی ہے۔ روزہ مسلمان عاقل بالغ مرد عورت صحت مند پر فرض ہے، اسی وجہ سے مرد و عورت مسلمان روزہ رکھنے کی پابندی کرتے ہیں، اور ماہ رمضان جو ان پر روزہ فرض ہے، کوئی ایسا مرد عورت ہوگا جو کہ اس مہینے کی روزہ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوگا، مگر کچھ اللہ عز و جل کے بندے اور بندیاں ہیں جنہیں اس ماہ مبارک جس کا روزہ رکھنا فرض ہے اس کے چھوڑنے کی اجازت شریعت نے دے رکھی ہے۔ کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ جیسے شرعی سفر پر کوئی شخص مرد ہو یا عورت جا رہا ہے، یا سفر شرعی پر کوئی ہے اور اسے روزہ رکھنے میں دقت کا سامنا ہو رہا ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ شرعی سفر کا مطلب یہ ہے کہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر سے نکلا، اب اسے سفر کے دوران زحمت ہو سکتی ہے تو اسے اختیار ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر آج کے دور میں سواریوں کی بہت ساری سہولت مہیا ہیں، تو اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس حال میں اس کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ اگر اس نے روزہ رکھا تو ثواب زیادہ ملے گا، روزہ بھی اس کا کامل ہوگا۔ اسی طرح حاملہ عورت کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی کوئی ایسی خاتون صاحبہ ہیں جو اللہ عز و جل کی نعمت یعنی حمل سے ہیں، اگر دوران حمل انہوں نے روزہ رکھا تو اس سے حمل پر یا اس عورت کے صحت پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اگر دودھ پلانے کے زمانہ میں روزہ رکھے گی تو اس کا دودھ خشک ہو جائے گا اور کم سن بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح بیماری، بڑھاپا یا کمزوری کی وجہ سے کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہے یا بڑھاپے میں کوئی ہے یا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے سے ہلاک ہو جائے گا، تو بیمار، بوڑھے اور کمزور کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کسی نے گردن پر تلوار رکھ کر مجبور کر دیا کہ روزہ نہ رکھے ورنہ جان سے مار ڈالے گا، یا جان سے تو نہیں مارے گا مگر جسم کا کوئی حصہ کاٹ لے گا، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں مگر فی الحال اس کی ضرورت یہاں نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر کرنا بہتر نہیں۔ ذکر کی ہی پہلی باتوں کی وجہ سے اگر مرد یا عورت روزہ نہ رکھے تو گنہگار نہیں، لیکن جب بعد میں عذر ختم ہو جائے تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھنا فرض ہے۔ ایک روزہ کی جگہ پر ایک ہی روزہ قضا کرنی ہے، کفارہ ان صورتوں میں نہیں ہے۔ یاد رہے کہ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ رکھ سکے گا، تو اسے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور اس شیخ فانی کو لازم ہے کہ ہر روزہ کے بدلے دونوں وقت
ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلائے یا ہر روزہ کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار مسکین کو ایک ساتھ یا ہر دن دے دیا کرے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ان کو اعلانیہ کھانے پینے کی شرعاً اجازت نہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کھا پی سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں وہ تھیں جن کو شرع نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور جو شریعت نے سہولت کا فائدہ ہر کوئی مرد و عورت اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر مسائل شریعت سے آگاہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں دین کی عام ہو رہی ہیں اور آپ تمام حضرات اس دعوت کو عام کرنے میں، اس دینی پیغام کو عام کرنے میں شریک ہو جائیں تاکہ ثواب جاریہ کے مستحق بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔